نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ دو آیات آیت نمبر 21 اور 22 ان کے متعلق گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ جاؤ یا متقی بن جاؤ، الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس نکالا، بہی، اس کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، جو تمہارے رزق اور روزی کا ذریعہ ہے، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ تم، للہ، اندادا، اللہ کے ساتھ شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ ان دو آیات کا ترجمہ ہے۔ اب سابقہ گفتگو میں پہلی آیت کے متعلق کچھ باتیں آپ جو ہے وہ سن چکے تھے۔ اب پہلی بات جو ذکر کرنی ہے وہ اس آخری جملے کے متعلق ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ جاؤ یا پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ جو لفظ لعل ہے، یہاں پر میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بڑا دل نشین اور دلچسپ ہے۔ انہوں نے ترجمہ یہ کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم دنیا میں ضلالت، کفر، شرک اور گمراہی سے بچ جاؤ اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اب اس ترجمے میں انہوں نے پوری تشریح بھی ساتھ ہی کر دی ہے کہ توحید کا راستہ دنیا میں بندے کو شرک سے بچاتا ہے اور یہی راستہ آخر کار انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ترجمہ کیا تھا۔ اب یہاں ایک وضاحت یہ کرنی ہے کہ لفظ لعل جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے تاکہ، شاید، امید ہے کہ، لعل امید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لعل امید ہے کہ، توقع ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ لعل یہ شاید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ عقیدہ توحید یہ بندے کی کامیابی کے لیے یقینی راستہ ہے۔ اب یہ لعل کا پھر لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات یقینی اور قطعی ہے کہ اللہ کی توحید کا راستہ ہی یقیناً اس پہ جو چلے گا نا وہ یقیناً کامیابی، نجات اور فلاح پائے گا اور اللہ کی ذات اس کو صراط مستقیم پہ گامزن کرے گی۔ کون؟ جو توحید کی راہ پہ چلتی ہیں۔ اس پہ چلنا یقینی کامیابی کی جو ہے وہ ضمانت ہے۔ لیکن لعل اس وجہ سے استعمال کیا کہ اللہ کی ذات اس لفظ میں شاید کے، یہ لفظ کہہ کر اللہ کی ذات بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بندے کی دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی صرف اس کے ایمان اور عمل پر ہی منحصر نہیں ہے جب تک کہ رب العالمین کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بس میں ایمان لے آیا ہوں یا اعمال کر رہا ہوں اور نجات یقینی ہے، تو بتایا یہ ہے کہ نجات کا راستہ یقیناً یہی ہے، لیکن یہ کہنا کہ پھر نجات کس پہ ہوگی، میرے اعمال پر، میرے ایمان پر، یہ ذہن سے نکالنے کے لیے اللہ نے کیا کہا، لعلکم، شاید کہ تم، کیا ہے، اللہ کا فضل شامل حال ہوا تو یہ چیزیں تمہیں نجات، کامیابی سے ہمکنار کر دیں گی۔ اب لعل سے ایک بات یہ معلوم ہوئی ہے۔ اب لعل سے ایک بات اور بھی آپ کو بتانی ہے، وہ یہ
کہ اللہ کا جو معنی کیا گیا مفسرین نے مختلف اس کے معنی لکھے ہیں. جب وہ ترجمہ انہوں نے کیا تو تراجم میں انہوں نے اس کے معنی مختلف مفسرین نے الگ لکھے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ایک دلچسپ قسم کی ان کی ایک فکر اور سوچ ہے اور ایک نظریہ ہے جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اب کیا ہے، اللہ کا ایک معنی کیا ہے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ. اب اللہ کا معنی تاکہ کیا ہے، اور یہ ترجمہ کیا شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی، اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہے اور انہوں نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا، اس ترجمے میں انہوں نے بھی اس کا معنی تاکہ کیا ہے، لعلکم تاکہ تم. اور شیخ الہند رحمہ اللہ نے بھی اس کا معنی یہ کیا تاکہ تم بچ جاؤ. لیکن دوسرے جو ترجمہ کرنے والے بہت سارے اکابر ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے اس کا معنی تاکہ نہیں کیا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے، کوئی تعجب نہیں، عجب نہیں، توقع ہے، شاید کہ تم، امید ہے، یہ معنی کیا ہے. اب تاکہ تم کیوں نہیں کیا ہے؟ تو ان کی سوچ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا تاکہ تم بچ جاؤ، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں رب العالمین کی اپنی ذاتی بھی کوئی غرض ہے. اللہ جو کہہ رہے ہیں نا عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ، یہ تاکہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا اردو میں، یہ بتاتا ہے کہ اس میں میرے اپنی بھی کوئی غرض ہے، جبکہ رب العالمین بندے سے کسی غرض کے متقاضی نہیں ہے. اب اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ تاکہ ہم اس کا معنی نہیں کرتے، اس کا معنی یہ کریں گے شاید کہ کوئی تعجب کی بات نہیں، امید ہے کہ، یہ معنی کر دیا انہوں نے. جبکہ دوسرے جو ہیں جنہوں نے یہ معنی کیا ہے تاکہ، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ بات تو قطعی اور یقینی ہے کہ رب العالمین کا کوئی کام بھی اپنے بندوں سے غرض پر محمول نہیں ہو سکتا، کہ رب نے جو بھی حکم دیا، جو بھی کام کر رہے ہیں بندے یا اللہ بندوں سے جو اعمال کروانا چاہتے ہیں، اس میں رب العالمین کی اپنی کوئی غرض نہیں. اور یہ بات تو رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے بالکل آغاز میں بھی بتا دی ہے کہ میں جو ساری کائنات کا رب ہوں، الحمدللہ رب العالمین، کہ میں جو ساری کائنات کا رب ہوں، اتنا بڑا نظام میں نے چلایا ہوا ہے، ساری کائنات کی تخلیق کی ہے، ان کو پالتا ہوں، ان کی پرورش کرتا ہوں، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، ہر موقع پر ان کو جو ہے وہ ان کی ساری ضروریات پوری کرتا ہوں. اس میں میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. کیوں کرتا ہوں؟ الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، یہ ان صفات کا تقاضا ہے. تو یہاں بھی بات کیا کہی انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ تاکہ کا معنی سے جو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید رب العالمین کی اپنی کوئی جو ہے وہ ذاتی غرض ہو، تو غرض تو رب العالمین کی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہر کام میں جو رب العالمین نے حکم دیا یا اپنے بندوں سے کرواتے ہیں، اس میں مصلحت ضرور ہے، کوئی فائدہ اور مصلحت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ضرور ہے. اب مصلحت کی وجہ سے اس کا معنی تاکہ جو ہے یہ کرنا درست ہے. پھر معنی کیا بن جائے گا؟ اللہ کی ذات فرماتے ہیں اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، اس میں مصلحت یہ ہے کہ تم دنیا میں گمراہی سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. یہ معنی انہوں نے کیا ہے. اب یہ تو اس کے معنی کے والے سے بات تھی. اب اگلی بات یہاں پر ایک ذکر یہ بھی کرنی ہے کہ رب العالمین نے یہاں پر توحید کے دلائل ذکر کی ہیں. اب دلائل دو طرح کے یہاں پہ ذکر کیے ہیں. ان کو کہ ایک کو کہتے ہیں جی ایک نعمتیں وہ ہیں کہ جو جن کو کہتے ہیں نعمت انفسی، ہمارے وجود کی یہ نعمت، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جن کو آفاقی نعمتیں کہتے ہیں، پورے کائنات میں، چاروں طرف پورے جہان میں. اب پہلے جو ہے وہ نعمت انفسی کا ذکر کیا، خلقکم والذین من قبلکم، انسان کے وجود کی تخلیق کا. اور پھر جو ہے وہ جو آفاقی دلائل تھے توحید کے اور نعمتیں تھیں، پھر ان کا ذکر کیا ہے. زمین بنائی ہے، آسمان تم پہ بنا دیا ہے، پھر جو ہے وہ بارش نازل کیا، تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا. یہ جو آفاقی نعمتیں ہیں پھر ان کا ذکر کیا. اب یہاں پر مفسرین کی جو تقسیم ہے اس کے مطابق ایک بات اور بھی توحید کے حوالے سے ذکر کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ توحید جو ہے اس کی چار جو ہے وہ مختلف اقسام مختلف انداز سے مفسرین نے لکھی ہیں. لیکن بعض مفسرین نے جو اس کی تقسیم کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ توحید کی جو چار اقسام ہیں، سب سے پہلی توحید کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں توحید وجود، کہ رب العالمین واجب الوجود ہیں، باقی ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، رب العالمین مخلوق نہیں ہیں، وہ ساری کائنات کے خالق ہیں اور واجب الوجود ہیں. اس کو کہتے ہیں توحید وجود. اب دوسری توحید کیا ہے؟
دوسری توحید ہے رب العالمین کی توحید خالقیت، کہ رب نے کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ رب العالمین نے، وہ خالق ہیں، اور کائنات کی ساری چیزیں چھوٹی ہو یا بڑی سب کی سب کیا ہیں؟ وہ رب العالمین کی مخلوق ہیں۔ اور یہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک ہی ہے، یعنی جو کچھ بھی پیدا ہوا ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید خالقیت۔ اب یہ جو دو اقسام ہیں نا، دنیا میں کسی مشرک نے آج تک ان دونوں کا انکار نہیں کیا، اور پورے قرآن پاک میں رب العالمین بار بار اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ توحید کی یہ جو دو اقسام ہیں ان کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، میرے پیغمبر جب تو ان سے سوال کرے، پوچھ لو ان سے، عرب کے مشرکوں سے پوچھو، من خلقہم، انہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ تو اللہ خود ہی کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً ان کا جواب بھی یہ ہوگا کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ تسلیم کرتے تھے، یعنی توحید وجود کے بھی وہ قائل تھے، توحید خالقیت کے بھی وہ قائل تھے۔ ان دونوں اقسام کو عرب کا مشرک بھی مانتا تھا، کوئی مشرک ایسا نہیں ہوا جو ان دو چیزوں کا انکار کر دے۔ لیکن اگلی جو دو اقسام ہیں، ایک ہے جی توحید ربوبیت، کہ اللہ کے سوا کائنات میں رب کوئی نہیں ہے، اب رب کی تشریح پیچھے گزر چکی ہے۔ اور چوتھا ہے جی توحید عبادت، اس کے سوا کائنات میں عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو دو اقسام ہیں نا، ان میں مشرکین نے ہر دور میں پھر رد و بدل اور گڑبڑ کی ہے۔ اب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ میں وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی جو دو اقسام تھیں اس میں تو آج تک کسی مشرک نے کسی قسم کا کوئی گڑبڑ نہیں کی، لیکن جو دوسری اقسام ہیں اس کے متعلق انہوں نے لکھا کہ عرب کے جو مشرک تھے ان کی سوچ کیا تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، مقربین، اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، مقربین، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کے اتنے پیارے چہیتے اور اتنے قریبی ہو جاتے ہیں کہ رب العالمین بہت سارے کاموں کے اختیار ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ کس نے لکھا؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں۔ اب ذرا اس تشریح کو آپ سنیے گا، اور اپنے معاشرے کی جو ہماری سوچ اور فکر اور ہمارے جو اعمال ہیں تھوڑا سا ساتھ ساتھ ذہن میں آپ دیکھیں گے وہ نقشہ خود بخود آتا چلا جا رہا ہے کہ ہم کیا ہیں، کیا ہم توحید کے قائل ہیں، ہم موحدین ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں؟ کیا ہم کہیں شرک کے راستے پہ تو نہیں چل نکلے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ہم نے وہ راستہ تو اختیار نہیں کر لیا؟ اب دیکھیں وہ نقشہ سامنے آ رہا ہے۔ اب حجت البالغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، مقربین، اور ساتھ ہی اللہ کے فرشتے بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی، ان کے بارے میں مشرکین عرب کا یہ عقیدہ، سوچ اور نظر یہ تھی کہ ان کے قرب کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے رب نے ان کو بہت ساری چیزوں کے اختیار دے دیے ہیں، کچھ کام یہ بھی کرتے ہیں۔ اب بڑے بڑے کام تو کون کرتا ہے؟ رب العالمین کرتا ہے، ان کو بھی رب نے اختیار دیا ہوا ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور جب ان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے تو جب ہم ان کی، اس لیے ان کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی بھی عبادت کریں، ان کو پکاریں، ان سے مانگیں، ان سے مدد مانگیں، جو چیزیں ان کے سپرد رب نے کر دی ہے وہ ان سے مانگے، اور ان سے مانگے بغیر رب العالمین ہماری عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ دعا بھی تب قبول ہوگی کہ پہلے ان سے مانگیں گے اور پھر رب سے مانگیں گے، تو ان کی وسیلے سے یا ان کے ذریعے سے، ان سے مانگنے کی وجہ سے رب العالمین ہمیں عطا کریں گے، ورنہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، اور اس بنیاد پر وہ ان کی کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں پوری دنیا میں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، رب العالمین ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی بات کو رب موڑتا نہیں ہے، ہم براہ راست چونکہ گناہ گار ہیں اللہ کی ذات کو نہیں پکارنا چاہیے، اس لیے ہم پہلے ان کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ ہماری یہ ضرورتیں اور حاجات یہ پوری کر دیتے ہیں۔ یہ شرک ہے، اور یہ وہ شرک تھا کہ جو عرب کے مشرکین میں تھا، یہ وہ اصلی، اساسی اور بنیادی شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اب یہ دو اقسام انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اب اگلی بات جو ذکر کرنی ہے شرک کے والے سے ایک ہی بات، وہ یہ ہے
کہ یہ جو توحید ہے اور شرک ہے، اس حوالے سے قرآن پاک آگے چل کر جا بجا اس کی وضاحتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ جہاں جہاں بھی قرآن پاک نے ذکر کیا نا، تو قرآن پاک نے وہاں پر دو انداز اختیار کیے ہیں۔ ایک انداز ہوا جن سے لگتا یہ ہے کہ جن کی نفی کی جا رہی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ حاجت روا نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، تمہاری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے، تمہاری پریشانیاں دور نہیں کر سکتے، تمہیں اولاد نہیں دے سکتے، تمہیں رزق نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ ان کی نفی کرتے ہیں نا، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، تو وہاں پر جو انداز ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کسی بے جان چیز کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ ان کو کہتے ہیں غیر ذوی العقول، جن میں اللہ نے عقل اور شعور نہیں رکھا، پتھر ہیں، لکڑ ہے۔ اب ایسے ذکر ہو رہا ہے کیسے؟ جیسے قرآن پاک میں ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ لفظ ما جو ہے نا، کوئی بھی چیز بے جان ہو، یہ بے جان غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما جو بھی چیز ہے، پتھر ہے، لکڑ ہیں، شجر ہے، حجر ہے، اجرام فلکی ہیں، سورج ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اب ایک قرآن پاک نے ایک انداز یہ اختیار کیا ہے، اور ایک انداز قرآن پاک نے یہ اختیار کیا کہ قرآن پاک جب شرک کی نفی کرتے ہیں نا، تو پھر اس انداز میں کہ جس طرح اللہ کی ذات کسی انسان کا ذکر کر رہے ہوں، جس کے اندر روح بھی ہے، جس کے اندر جان بھی ہے، جس کے اندر عقل بھی ہے، جس کا شعور بھی ہے، جو ایک زندہ جاندار چلتی پھرتی شخصیت ہے، جس طرح انسانوں کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، انبیاء کا ذکر ہے، اولیاء کا ذکر ہے، لگتا ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب قرآن پاک نے یہ بھی انداز اختیار کیا ہے۔ کیسے؟ اللہ کی ذات فرماتے ہیں وَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان لوگوں کی، ان شخصیات کی عبادت نہیں کر سکتا کہ جن کی عبادت اللہ کے سوا تم کرتے ہو۔ اب یہ انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ شخصیات کا ذکر ہے۔ اب یہاں سے مشرک کیا کرے گا؟ بہت بڑا ایک مغالطہ ہمیں دیتا ہے، کہتا ہے، کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ کہتے ہیں کہ جب شرک کی نفی کی جاتی ہے قرآن کے والے سے، جب شرک کی نفی کی جاتی ہے پیغمبر کے فرامین کے والے سے، ان کا سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے۔ اور بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو جی، جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وہی آیتیں جو ہے اللہ کے نیک بندوں پہ فٹ کر رہی ہیں۔ جو آیتیں جو ہے وہ پتھروں کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، وہی آیات جو ہے یہ انبیاء اور اولیاء کے بارے میں فٹ کر رہی۔ اب یہاں پر پھر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جن شخصیات کے کائنات میں اللہ کے سوا عبادت کی گئی ہے، جن کو پوجا گیا ہے، اللہ کی توحید میں جن کو شریک کیا گیا ہے، یہ اصل میں شخصیات تھیں۔ اب شخصیات کی انہوں نے کیا کی؟ حجری تصویریں بنائیں، پتھر کی، لکڑی کی، سامنے ایک وجود بے جان تصویریں بنائیں۔ ایک ان کی یہ بے جان تصویریں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان تصویروں کے پیچھے وہ شخصیات ہیں۔ اب قرآن پاک جب بے جان تصویروں کی طرف اشارہ کر کے ذکر کرتا ہے نا، تو پھر اللہ کہتے ہیں لا اعبد ما تعبدون، اور جب بے جان چیزوں کے پیچھے اس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں ولا اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ قرآن پاک کے یہ دونوں مفہوم سمجھ تب آئیں گے کہ جب شرک کی یہ ساری اقسام ذہن میں ہوں گی، اور شرک کی اصل حقیقت کو بندہ تسلیم کرے گا۔ اس لیے شرک جو ہے یہ پتھر کو پوجنے کا نام نہیں تھا، نہ مشرک نے آج تک ایسی بے وقوفی کی ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ پتھروں کو پوج رہے ہوں۔ بھئی سوچنے کی بات ہے نا، آج 1400 سال کے بعد ہم میں سے نعوذ باللہ کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے کہ وہ پتھر کا ایک جو ہے وہ چیز بنا کر سامنے بت رکھی اور اس کو الہ مانتا ہو، سب کچھ کرنے والا اپنا رب مانتا ہو، کائنات کا مدبر مانتا ہو، حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہو، اولادیں دینے والے مانتا ہو۔ 1400 سال کے بعد ہم اتنے عقل مند ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کو اس طرح تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آج سے 1400 سال پہلے کے وہ دانشور، وہ پڑھے لکھے وہ طبقہ کہ جن کی عقل کی انتہا یہ تھی کہ ابو جہل کو وہ ابو الحکم کہتے تھے، بڑا سمجھدار، بڑے فصیح بلیغ، ایسے لوگ، اور وہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ پتھروں کو پوجتے تھے۔ نہیں، پتھر کے پیچھے ایک شخصیت کا تصور ہے، اللہ کے ولیوں کا، اولیاء کرام کا۔ تو یہ جی توحید کی اقسام ہے، اس کو ذہن میں جب رکھیں گے نا، آگے چل کر جو آیات آئیں گی وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اب جو ہے یہ دوسری جو آیت ہم نے پڑھی ہے آج کی اس تلاوت میں، اس میں اللہ نے پھر توحید کے کچھ دلائل دیے ہیں۔ کیا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ہے جعل لکم جس نے بنائے تمہارے لیے زمین کو، کیا بنایا؟ فرش۔ اب یہاں پر صرف ایک بات ذکر کر کے باقی تشریح انشاءاللہ کل وہ بات یہ ذکر کرنی ہے۔ دیکھیں
یہاں پر رب العالمین یہ نہیں بتانا چاہتے کہ زمین کیسی ہے، یعنی یہ زمین کا ذکر کیا، ہم نے زمین بچھا دی ہے، فرش ہے، آسمان اوپر کر دیا، یہ چھت ہے، پھر ہم نے جو ہے وہ آسمان سے بارش نازل کی ہے، اور پھر ہم نے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں۔ تو یہ زمین اور آسمان کا جو ذکر ہے، اس میں رب العالمین زمین کی ماہیت اور اس کی کیفیت نہیں بتانا چاہتے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر بتانے کی جو اصل بات ہے نا، وہ لفظ جہالہ میں ہے۔ اب جہالہ کا معنی کیا ہے؟ بنا دیا، بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے زمین جیسی بھی ہے، دیکھ رہے ہو تم، اب اس کی ماہیت نہیں بتانی، بتانا یہ ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔ اب جہالہ کی طرف اشارہ کر کیا کہا؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات اس میں جو سمجھنے کی وہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں لکم، یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ ساری کائنات رب نے کس کے لیے بنائی ہے؟ تو بتا دیا کہ یہ سب کی سب اللہ نے بنائی ہے انسانوں کے لیے۔ یہ زمین بچھائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ آسمان سر پہ کھڑا کر دیا، فائدہ کس کا ہے؟ انسانوں کا۔ اور جو ہے وہ بارش نازل کی، سارا نظام چلا دیا، یہ انسان کی خدمت کے لیے۔ یہ ساری کائنات رب العالمین نے زمین و آسمان انسانوں کے لیے بنائے ہیں، انسانوں کو زمین و آسمان کے لیے نہیں بنایا۔ کیا پتہ چلا؟ کہ ساری کائنات کا مقصود انسان ہے، اور ساری کائنات انسان کے لیے خادم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اصل مقصود کیا ہے رب العالمین کا؟ انسان۔ تو اس کے لیے اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ باقی تشریح انشاءاللہ اس دوسری آیت کی کل کی گفتگو میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ رب العالمین ہمارے عقائد کو، ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی اور خالص توحید پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔